السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جو آب زمزم کا چشمہ ہے یہ پہلے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بچپن میں یہ ظاہر ہوا تھا، لیکن اس کے بعد یہ بند ہو گیا تھا، یہ اس کا نشان ختم ہو گیا تھا۔ تو اس کے بعد یہ دوبارہ اس کو دیکھا گیا، اس کو کھودا گیا۔ تو یہ اس کا میں آج آپ کو واقعہ سناؤں گا، اور یہ واقعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ہے۔ وہ اپنے دادا سے بیان کرتے ہیں، عبد المطلب سے۔ عبد المطلب جو کہ ہمارے نبی علیہ السلام کے بھی دادا ہیں، تو ان سے وہ بیان کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ ایک دن سوئے ہوئے تھے، حجر اسود کے پاس سوئے ہوئے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ ان کو ایک خواب آیا، اور اس میں ایک بندہ ان کے پاس آیا اور آ کے کہتا ہے کہ آپ طیبہ کھودیے، طیبہ یعنی کہ پکیزہ کنواں کھودیے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ طیبہ کیا ہے، تو کہتے ہیں لیکن وہ غائب ہو گیا، وہ جو بندہ ہے۔ پھر کہتے ہیں اس سے اگلے دن بھی آیا، اور یہ سوئے ہوئے تھے تو ان کے خواب میں پھر وہ آیا، پھر کہتا ہے کہ برہ کھودیے، برہ یعنی کہ خیر اور پاکیزگی والا کنواں۔ تو کہتے ہیں کہ پھر میں نے اس سے پوچھا کہ برہ کیا ہے، تو کہتے ہیں کہ وہ پھر غائب ہو گیا۔ اس سے اگلے دن پھر وہ آیا تیسری دفعہ، اور پھر کہتا ہے کہ فزونہ کھودیے، فزونہ یعنی کہ قیمتی اور عمدہ کنواں۔ تو کہتے ہیں میں نے پوچھا کہ فزونہ کیا ہے، تو وہ پھر وہ بندہ جو ہے وہ غائب ہو گیا۔ تو اس کے بعد کہتے ہیں جب وہ اگلے دن آیا تو پھر آگے کہتا ہے کہ آب زمزم کھودیے۔ تو پھر وہ کہتا ہے کہ اس کا پانی نہ خشک ہوگا اور نہ نیچے اپنی گہرائی کی سطح تک جائے گا۔ اور اس کے بعد اس نے کہا کہ حاجیوں کی بہت بڑی تعداد اسے پیتی رہے گی۔ اس کنویں کی جگہ کا نشان یہ ہے کہ اس کے ایک طرف گوبر پڑا ہے اور دوسری جانب خون ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ان دونوں کے درمیان یہ کنواں موجود ہے، پاس ہی سفید ٹانگوں والے کوے کے انڈے دینے کی جگہ ہے، تو اس کے نزدیک چیونٹیوں کی بستی بھی ہے۔ تو یہ اس نے نشانیاں بتائیں جو بندہ وہ خواب میں آتا تھا۔ تو پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ جب زمزم کے کنویں کے نشانات واضح ہو گئے اور وہ جگہ بھی مل گئی، تو کہتے ہیں کہ مجھے یہ ثابت ہو گیا جو بندہ خواب میں آتا تھا وہ سچا تھا۔ تو پھر کہتے ہیں کہ زمین کھودنے والا آلہ لے کے وہ ادھر گئے، اور ان کا بیٹا حارث بھی ان کے ساتھ تھا۔ اور ان دنوں عبد المطلب کا صرف یہی ایک بیٹا تھا، حارث، اس کے علاوہ اور ابھی فی الحال کوئی بیٹا نہیں تھا، ایک ہی تھا۔ تو کہتے ہیں کہ انہوں نے اسے کھودنا شروع کیا تو کنویں کی گولائی ظاہر ہوئی، جب کنواں نظر آنے لگ گیا نشان اس کا، تو کہتے ہیں کہ وہ ظاہر ہوا تو اس کے آتے ہی عبد المطلب نے کہا کہ اللہ اکبر۔ پھر جو قریش والے ہیں وہ ان کو پتہ چل گیا کہ عبد المطلب کو اس کا مقصد مل گیا، تو وہ عبد المطلب کے پاس آئے اور کہتے ہیں کہ اے عبد المطلب، یہ کنواں ہمارے باپ اسماعیل کا ہے اور اس پہ ہمارا حق بھی ہے، لہٰذا آپ ہمیں بھی اس میں شامل کر لیں۔ تو عبد المطلب نے کہا کہ میں ایسا نہیں کروں گا، یہ تو ایسا معاملہ ہے کہ تم سب کو چھوڑ کر میرے لیے خاص کیا گیا ہے، کیونکہ انہیں ہی خواب میں بتایا گیا تھا۔ تو کہتے ہیں کہ البتہ میں تمہیں پانی ضرور دوں گا اس میں سے۔ تو پھر قریش کے لوگ کہتے ہیں کہ اچھا، پھر کنویں کو ایسے کرتے ہیں کہ آدھا آدھا کر لیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ یاد رکھو کہ ہم اپنا حصہ نہیں چھوڑیں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم جھگڑا بھی کریں گے، سب کچھ کریں گے، لیکن ہم نے اپنا حصہ نہیں چھوڑنا، کم از کم آدھا دینا پڑے گا۔ تو پھر عبد المطلب نے کہا کہ ایسا کرو کہ میرے اور اپنے درمیان کوئی منصف بنا لو، کسی کو انصاف کرنے والا منصف بنا لو۔ تو کہتے ہیں کہ میں تمہیں اختیار دیتا ہوں، جس کو مرضی بنا لو، مجھے منظور ہوگا۔ تو اس کے بعد انہوں نے قریش والوں نے بنو سعد بن حزیم کے کاہنوں کو منصف بنا لیا۔ تو عبد المطلب نے کہا کہ ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے۔ تو وہ جو ہے وہ شام کے معزز لوگ تھے، تو ان کو ملنے کے لیے پھر عبد المطلب اور ان کے ساتھ بنو امیہ کا ایک شخص بھی ان کے ساتھ چلا، اور ہر قریش کے قبیلے سے ایک ایک آدمی ان کے ساتھ نکلا۔ تو سفر پہ وہ گئے شام جانے کے لیے۔ تو جب سفر پہ نکلے تو ایک جگہ پہنچ کے ان کا پانی ختم ہو گیا ان کے پاس سے۔ تو پھر پیاس نے انہیں اس قدر ستایا کہ انہوں نے اب یقین کر لیا کہ اب تو موت پکی ہے۔ تو پھر انہوں نے اپنے قریشی ہم سفروں سے پانی طلب کیا کہ جن کے پاس کوئی تھوڑا بہت پانی تھا ان سے پانی مانگا، تو لیکن انہوں نے دینے سے انکار کر دیا۔ تو کہتے ہیں کہ اب تو ہم ہلاکت والے علاقے میں ہیں اور ہمیں اپنی جانوں کا بھی خطرہ ہے، تو ہم پانی کیوں دیں؟ تو پھر اس پہ عبد المطلب نے کہا
کہ اس صورتحال میں میرا خیال ہے کہ ہر شخص کو اپنی قبر کھود لینی چاہیے۔ تو اس طرح یہ ہوگا کہ جو بندہ مرتا جائے گا اس کو اس کی قبر میں پھینکتے جائیں گے، دباتے جائیں گے، اور اینڈ پہ ایک بندہ صرف بچ جائے گا۔ انہوں نے یہ کہا کہ اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ سب کی لاشیں جو ہیں وہ دفن ہو جائیں گی، صرف ایک کی لاش بچی رہ جائے گی۔ تو یہ اس سے بہتر ہے کہ سب کی لاشیں ایسے ننگی پڑی رہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ اس سے بہتر ہے۔ تو پھر سب نے ایسے کیا کہ ہر کسی نے اپنا اپنا گڑھا کھود لیا، اور پھر سارے مل کر ادھر بیٹھ گئے اور انتظار کرنے لگے، موت کا انتظار کرنے لگے۔ تو کچھ وقت گزرنے کے بعد پھر عبدالمطلب نے کہا اپنے ساتھیوں سے کہ ہم ایسے کرتے ہیں کہ ادھر پڑے رہنے سے یہ ہمارے لیے غلط ہے۔ زمین پر ایسی اور کوئی مثال نہیں ملتی کہ کبھی کسی نے اپنی موت کا گڑھا خود کھود کے اس طرح موت کا انتظار کیا ہو۔ تو ہمیں اس طرح نہیں کرنا چاہیے، ہمیں ایسے نہیں بیٹھنا چاہیے۔ تو ہمیں ایسے کرنا چاہیے کہ ہم یہاں سے نکلتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ اللہ ہمیں پانی دے دے، تو کہتے ہیں کہ لہٰذا یہاں سے کوچ کرتے ہیں۔ تو وہ پھر چل پڑے۔ تو جب انہوں نے اپنی سواریوں کو اٹھایا تو عبدالمطلب کی سواری جب اٹھی تو اس کے نیچے سے پانی کا چشمہ نکلا، میٹھے پانی کا چشمہ۔ تو وہ پانی دیکھ کے عبدالمطلب نے کہا اللہ اکبر، پھر اس کے ساتھیوں نے بھی کہا اللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد عبدالمطلب اپنی سواری سے اترے، انہوں نے پانی پیا اور ان کے ساتھیوں نے بھی پانی پیا، سب نے پانی پی کے اپنے مشکیزیں بھی بھر لیے۔ اور اس کے بعد جو قریب لوگ تھے اور مسافر تھے تو ان کو بلایا، وہ سارا حال یہ دیکھ رہے تھے، انہوں نے بھی وہاں سے پانی پیا، اپنے لیے پانی بھی بھرا۔ تو اس کے بعد عبدالمطلب کے ساتھ جو لوگ تھے وہ سارے کہنے لگے کہ اللہ کی قسم، اللہ نے آپ کے حق میں اور ہمارے خلاف فیصلہ کر دیا ہے، کیونکہ وہ اللہ جس نے آپ کو اس بیاباں میں پانی پلایا، اسی اللہ نے آپ کو زمزم کا پانی بھی دیا ہے۔ کہ یعنی کہ اس بیاباں میں اگر وہ اللہ نے آپ کو پانی دیا ہے تو اس کا مطلب ہے اسی اللہ نے آپ کو زمزم دیا ہے۔ لہٰذا ہم آپ کے ساتھ اب واپس چلتے ہیں، اور پانی کے اوپر آپ کا حق ہے، زمزم کے اوپر، تو لہٰذا وہ آپ کا ہوا، ہم آپ سے اس پہ جھگڑا نہیں کریں گے۔ تو پھر اس طرح وہ سارے لوگ واپس آئے، اور کاہنوں کے پاس بھی نہیں گئے تھے، جن کاہنوں کے پاس انہوں نے فیصلہ کرانے کے لیے جانا تھا۔ تو اس طرح سے اہل قریش ان سے جھگڑا کرنے سے بھی ہٹ گیا عبدالمطلب سے، زمزم کے چشمے کے حوالے سے۔ تو یہ واقعہ تھا زمزم کے دوبارہ چشمہ ملنے سے، اس کا کنواں دوبارہ کھودنے کے متعلق۔ اور یہ نبی علیہ السلام کی بعثت سے پہلے ہوا تھا، بلکہ نبی علیہ السلام کے والد ان کی پیدائش سے بھی پہلے کا ہے کہ ان کے دادا نے ایسے یہ کنواں ان کو بتایا گیا تھا خواب کے ذریعے۔ تو اس طرح سے انہوں نے دوبارہ یہ نشان ڈھونڈ کے اور اس جگہ پہ پھر دوبارہ وہ کنواں بنایا۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو، اب ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔